السلام علیکم دوستو، محبوب علی کلہڑو میک ٹی وی چینل سے آج بڑے افسوس کی خبر سب کو آ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہم میں سے نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ آج ہم کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جن حالات میں اور جس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں میرے سمجھ میں ہم سب انوالو ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جو اس کے پیچھے جو ہے نا گند کیا گیا اور جو اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا، وہ غلط تھا، وہ صحیح تھا، وہ جو بھی تھا، لیکن کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کی۔ دیکھیں، میں بھی یوٹیوبر ہوں اور بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، بھائی ٹویٹر ہے، بھائی آپ کا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے۔ اب تو ان گنت ہوتی جا رہی ہیں ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کسی کے اوپر، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دیکھیں، نبی کی حدیث ہے کہ جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے وہ آگے سنا دے، مینس تصدیق نہ ہو، تصدیق نہ کرے، باقی اس چیز کو جو ہے وہ گھماتا پھرے اور سب کے ساتھ جو ہے نا بولتا پھرے اور سب کو بولتا جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ اس کو پھیلاتا پھرے۔ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، کسی کے پاس بھی کوئی بھی ایویڈنس ہوتی ہے، اتھینٹک ایویڈنس ہوتی ہے، تو بھی اس حد تک آپ بات کر سکتے ہو، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہو۔ جو ڈاکٹر عامر حسین کے لیے سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کیا گیا، بدتمیز کا ایک طوفان ہوتا ہے، وہ برپا کیا گیا۔ بھائی، ہم ہوتے کون ہیں سوشل میڈیا والے اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے؟ اور ہمارا ضمیر مر کیوں جاتا ہے کہ بھائی ہم کسی کی تصدیق کیے بغیر، کسی سے ڈسکس کیے بغیر جو چیز آ رہے ہیں وہ اچھال دیتے ہیں، صرف اس چکر میں کہ ہم اپنے ویور بڑھائیں، ہم اپنی سبسکرپشن بڑھائیں، مینس پیسہ کہ آئے وہ جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے۔ بہت ہی غلط ہے۔ دیکھیں، ایک عام زندگی میں آپ لے لیں، کسی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہو، وہ صحیح یا غلط ہے، اس کا امپیکٹ اس انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ مینٹلی اسٹریس میں آ جاتا ہے، وہ اتنا ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار میں اس سے نپٹے کیسے ہوں۔ کسی نے غلط بولا، کسی نے صحیح بولا، اس سے سرکمسٹنس آف دا کنفیوژن کہ بھائی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، چاہے وہ عام نارمل آدمی ہو، چاہے وہ کسی پوسٹ پہ ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو۔ اب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا تو تعلق MQM سے شروع ہوا ہے، وہیں سے اس کی جو ہے نا وہ سیاسی وابستگی اور سیاسی پروگریس وہاں سے شروع ہوئی، آگے چل کے وہ میڈیا پہ آیا، آگے چل کے وہ PTI میں آیا۔ دیکھیں دوستو، زندگی کے اندر ناکامی اور کامیابی جو ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو عزت دے وہ دے دیتا ہے، اللہ کسی کو ذلالت دے وہ دیتا ہے، لیکن انسان کوشش کرتا ہے اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اس کو پازیٹیو لے کے چلتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر عامر حسین لیاقت کے پرسنل زندگی پہ۔ 3 شادیاں اس کی ہوئیں، پہلی ناکام، دوسری ناکام، تیسری بھی اتفاق سے ناکام۔ اس میں اس کا کتنا قصور ہے ہم نہیں جانتے، ان کے گھر میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف تقاضے کر سکتے ہیں ان کے باتوں کا کہ بھائی وہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں۔ ہم جج نہیں ہیں، ہم فیصلہ نہیں دے سکتے۔ بھائی ہم ہوتے کون ہیں؟ اور اس کے پیچھے بھائی اس کی ننگی تصویریں لگانا، ان کے اس طرح کی پکچر لگانا تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، آگے جو ہے نا وہ تجسس بڑھے کہ ہو کیا رہا ہے، غلط ہے۔ آج کون سفر کرے گا؟
آج اس کی فیملی سفر کرے گی، اس کے بچے سفر کریں گے، جانے والا چلا گیا اپنا درد لے کر۔ تو دوستو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، کسی کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے، کسی کا ذہنی تناؤ اور ایک مینٹل لیول کو جو ہے نا ٹچ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ میرے سمجھ میں ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ ایک اکیلا انسان جس کی شہرت چلی جائے، جس کی عزت چلی جائے، اس کے کریکٹر پہ سوال اٹھنا شروع ہو جائے، مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اس کے ٹی وی پروگرامز بند ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ اس کے لیے ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہوا تھا۔ دیکھیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے، پردہ داری جو ہے وہ خدا کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ یہ بندہ اور اللہ کی ذات کے بیچ میں کون کتنا دیندار ہے، کون کتنا گناہ گار ہے، ہم نہیں جانتے بھائی۔ بہت سارے ایسے جو ہے وہ لوگ ہوں گے جو کہ ظاہری طور پہ دیندار لگتے ہوں گے لیکن اندر سے پورے کے پورے شیطان ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ آپ کو شیطان لگ رہے ہوں گے لیکن اندر سے اتنا ان کا جو ہے وہ اللہ نے ان کے اندر چیز ڈالی ہوگی کہ وہ بہت ساری فیملیز کا جو ہے نا وہ پالنے کا سبب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کو بتائے نہیں یا کسی کو جو ہے نا وہ اپنا نام شو نہ کرے تو وہ بد سے بدتر ہے۔ ظاہری طور پہ اور اندرونی طور پہ اللہ ہی جانتا ہے ہمیں، ہم نہیں جانتے بھائی۔ دیکھیں، آج وہ چلا گیا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ایک تو اس کی پرسنل آئسولیشن کہ یہ تھرڈ جو اس کے ساتھ ہیپن ہوا، تھرڈ وائف کے ڈیورس کے بعد، ڈیورس تو ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ چکر چل رہے تھے کورٹ کے، اور ان لوگوں نے جو کوئی جا کے ان کے وائف سے انٹرویو کیے اور اس کے پیچھے جو باتیں انہوں نے کی وہ بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کیا گیا، تو اس کو انہوں نے ایک ایسے ماحول میں دھکیل دیا کہ وہ آئسولیٹ ہو گیا، اس کے ٹی وی پروگرامز بند ہو گئے، اس کی سیاسی وابستگی متاثر ہوئی۔ تو مجھے بتائے ایسا بندہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ خودکشی کرے گا یا تو اس کا ہارٹ اٹیک ہوگا، وہ پہلے ہی بیچارہ بیمار تھا۔ دیکھیں، ہم اس معاشرے کو اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایک عمل دے سکتے ہیں کہ بھلائی کریں، کسی کے لیے عزت کا باعث نہ بنے۔ میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا کے دوستوں سے، جتنے بھی سوشل میڈیا والے دوست ہیں، کہ خدا را پازیٹیو چیزیں بنائیں، پازیٹیو چیزیں دیں، پازیٹیو خبریں لے آئیں، ایک ایجوکیشنل جو ہے نا وہ چیزیں دیں جس سے لوگ سیکھیں۔ اور نہیں کر سکتے، چلو ٹھیک ہے، آپ کامیڈی بنا دو، آپ مزاحیہ چیزیں بنا دو، آپ کچھ ایسی ڈاکیومنٹری بنا دو، ٹھیک ہے، کوئی چلتے ہوئے راہ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو جو ہے نا آپ لے آئیں تاکہ وہ خبر چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پلیز کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کرٹیسائز نہ کریں جب تک آپ کے پاس اتھینٹک ہے ایویڈنس۔ اگر وہ ہے تو بھی تمیز کے دائرے کے اندر اور انسان بن کے۔ پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے کمیونٹی کا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اس میں ہی ہماری بندگی ہے، اسی میں ہی ہماری اچھائی ہے۔ اللہ حافظ۔